عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اب تک ہم نے طیبۃ النشر کے مقدمہ کے 100 اشعار میں سے 58 اشعار پڑھ لیے ہیں، جن میں 5-7 موضوعات تقریباً ان پر بات آ گئی ہے. شروع میں قاری قرآن کے فضائل، اس کے ساتھ پھر ضابطہ ثبوت قراءت، پھر 7 احرف سے مراد کیا ہے، پھر قرۂ عشرہ اور 20 ان کے شاگردوں کا تعارف کیا ہے، پھر یہ کہ 20 میں سے ہر ایک کے نیچے 2 اور ان کے نیچے پھر 2 کر کے 80 طرق بنتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے بعد پھر قرۂ عشرہ کی رموز حرفی بیان کر دی گئیں. اس کے بعد پھر قرۂ عشرہ کی رموز قلبی بیان کر دیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ رموز حرفی جو ہیں یہ تو کلمہ قرآنی کے بعد بیان ہوگی، جبکہ رموز حرفی وَيَجِيءُ الرَّمْزُ قبل و بعد کر کے شعر آیا تھا، وہ آگے یا پہلے دونوں بیان ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے طیبہ میں قراءات بیان کرنے کا جو طریقہ ہے 4 باتیں بیان کر دی کہ تلفظ سے یا قید سے یا ضد سے یا اطلاق سے قراءت بیان ہوگی. اور آخری موضوع تھا طیبۃ النشر کا کچھ تھوڑا سا تعارف اور اس کے متعلق اس کا نام کیا ہے، اس کا کچھ جو ہے وہ تعارف کرا دیا 4-5 شعروں میں. اب ہمارے پاس 2-3 موضوع رہ گئے ہیں پیچھے، اور یہ باقی ماندہ شعر جو ہیں یہ اکثر المقدمہ الجزریہ جو امام ابن جزری کی تجوید پر کتاب ہے اس کے متعلقہ موضوعات سے یہاں آ رہے ہیں. امام شاطبی نے اس سے متعلقہ مسائل شاطبیہ کے آخر میں سورۃ الناس کے بعد بیان کیے ہیں، باب مخارج الحروف و صفاتھا وغیرہ. امام ابن جزری نے ان ابواب کو جو شاطبی سب سے آخر میں لائے تھے، امام ابن جزری ان کو مقدمے میں لے آئے ہیں. تو اب یہاں مخارج اور صفات، پھر معرفت الوقوف، اور پھر کچھ تجوید و ادا سے متعلقہ کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے. اس کے بعد ہماری یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ مخصوص شروع کریں گے. شعر نمبر 59. وَهَا أَنَا مُقَدِّمٌ عَلَيْهَا فَوَائِدًا مُهِمَّةً لَدَيْهَا. اب جان لو کہ میں شروع کرنے والا ہوں علیہا اس طیبۃ النشر پر، فوائدًا مهمةً کچھ اہم فوائد کو، لدیہا جو اس کے نزدیک ہیں، یعنی طیبۃ النشر کے پاس جو کچھ اہم فوائد والی باتیں ہیں اب میں ان کو بیان کرنے لگا ہوں. اچھا، ان میں سب سے اہم بات کی سے پہلے تو تعارفی چیزیں تھیں نا، کل قول فی مخارج الحروف وکیف یطلق الذکر والوقوف، جیسے کہ بات ہوگی مخارج الحروف کے بارے میں اور اس بارے میں بھی کہ ذکر یعنی قرآن پاک کی کیسے تلاوت کی جائے اور کیسے وقف کیا جائے، کیفیت وقف کا بھی بیان ہوگا. تلاوت کے متعلقہ حسن ادا کے متعلقہ کچھ ضروری عمومی باتیں آئیں گی مخارج صفات کے بعد. چلیں جی، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر. یہ شعر شروع ہو گئے جی اب آپ سے سارے مقدمہ جزریہ کے. اختبارہ کہتے ہیں امتحان لینے کو، کہتے ہیں مخارج الحروف 17 ہیں اس شخص کی رائے پر جس نے اس کو پسند کیا، اس شخص کی رائے پر جو کہ بڑا اختبار لینے والا. اختبار خبر سے یہ اختبار ممتحن کو کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہاں بہت باخبر عالم ہے. ممتحن وہی ہوتا ہے جس کو امتحان جسے لیا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ علم ہو، اس لیے اس کو ممتحن مختبر کہتے ہیں. حالانکہ مختبر کا لفظی معنی بہت خبردار عالم. تو یہ اس کی رائے ہے جو بہت باخبر عالم ہے. اس مراد ہے امام خلیل بن احمد الفراہیدی، یہ ان کی رائے ہے، اور امام جزری کی رائے بھی وہی ہے. جبکہ امام فرا کی رائے وہ 16 مخارج والی ہے، اور امام شاطبی نے شاطبیہ کے آخر میں مخارج الحروف میں اسی رائے کو اختیار کی ہے. اور 14 کی رائے کس کی ہے؟ سیبہ کی جو ہے غالباً جو ہے 16 کی ہے، سیبہ کی 16 کی ہے، اور فرا کی 14 والی ہے. چلیں، فالجوف للحاوی واختیہ، پس جوف کا مخرج جو ہے یہ حاوی کے لیے ہے. حاوی کا معنی ہوا والا، تو ایک ہی حرف ہے جو ہوا والا ہے. واو اور یا بھی ہوا والے ہوتے ہیں مدہ میں، ان کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں حروف مدہ کو، لیکن اس کو حاوی نہیں کہتے ان دونوں کو، کیونکہ وہ واو یا مدہ کے علاوہ لین بھی تو آ جاتے ہیں نا. آپ کے علم میں کہ واو
جو حاوی کے علاوہ واو ہوگا اس کا مخرج ہے شفتان و گول کر کے ادا ہوگا، اور یا جو ہے اس کا مخرج کیا ہے حروف شجریہ جیم شین یا، تو یہ حاوی صرف الف ہے. تو کہتے ہیں جیسے کہ الف جوف جو ہے یہ حاوی الف کا مخرج ہے، وہ اختیہ اور اس کی دو بہنوں کا مخرج ہے. اور یہ حروف ہوائیہ کون سے ہیں؟ وہی حروف مد، یہ حروف مدہ ہیں، للہوائی تنتہی جو ہوا پر ہی منتہی ہوتے ہیں، منہ کے خلا میں کہیں ٹچ ہوئے بغیر ہوا میں چلتے آ رہے ہوتے ہیں. وَقُلِّ أَقْصَى الْحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ، پھر اقصى حلق کے لیے مخرج ہے حمزہ اور ہا کا، پھر وسط حلق کے لیے عین اور خا کا مخرج ہے، ادناہ غین خاؤها، اور ادنہ حلق غین اور خا کا مخرج ہے. گویا کہ 6 کے 6 حروف جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. والقاف اقصى اللسان، اور قاف کا مخرج اقصى لسان ہے، اقصى لسان ہے قاف کا مخرج اقصى اللسان. لگا نہیں ہوا تھا بھی ساتھ ساتھ جا گیا. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی. چلیں میں نا مطلب وہ آپ یہاں سے لے کے میں دوبارہ ایک بار دہراتا ہوں، سب شعر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. جی پیچھے گئے ہوئے چلو چلیں. وَهَا أَنَا مُقَدِّمٌ عَلَيْهَا فَوَائِدًا مُهِمَّةً لَدَيْهَا، اور اب میں پیش کرنے والا ہوں اس طیبۃ النشر پر کچھ اہم فوائد کو جو اس کے نزدیک ہیں، جیسے کہ کالقول فی مخارج الحروف وکیف یتلی الذکر والوقوف، جیسے کہ مخارج الحروف سے متعلقہ بات ہوگی اور اس متعلق بات ہوگی کہ قرآن اور ذکر کو تلاوت کیسے کیا جائے، یعنی تلاوت سے متعلقہ کچھ ضروری مسائل بیان ہوں گے. والوقوف، اور اسی طرح کیفیت وقف کے متعلقہ کچھ باتیں ہوں گی. مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، حروف کے مخارج 17 ہیں اس شخص کی رائے پر جس نے اس کو پسند کیا ہے ان لوگوں میں سے جو کہ بہت زیادہ خبردار آدمی ہے. مراد امام خلیل بن احمد الفراہیدی ہیں. فالجوف للحاوی واختیہ، پس منہ کا خلا جو ہے جس کو جوف دہن کہتے ہیں، یہ ہوا والا حرف جو صرف الف ہے، واو اور یا جو ہے یہ ہوا کے علاوہ ان کے مخارج دوسرے بھی ہیں، جیسے واو جو ہے شفتان سے ادا ہوتا ہے اور یا جو ہے یہ حروف شجریہ میں بھی شامل ہے. تو جوف جو ہے یہ الف کے لیے وہ اختیہ، اور اس کے دونوں باقی بہنیں جو ہیں واو اور یا جب مدہ ہوں تو ان کا مخرج ہے. وہی حروف مد، اور یہ جوف جو ہے یہ حروف مدہ مراد ہے، حاوی اور اختیہ سے مراد حروف مدہ مراد ہیں. للہواء تنتہی، جو کہ ہوا پر منتہی ہوتے ہیں، انہیں حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں اس لیے. اور کہہ دیجئے لأقصى الحلق حمز ہاء، اقصى حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. ثم لوسطہ فعین حاء، پھر وسط حلق سے عین ہا ادا ہوں گے. ادناہ غین خاؤها، اور ادنہ حلق سے غین خا ادا ہوں گے. والقاف اقصى اللسان فوق، پھر قاف جو ہے اقصى لسان میں ذرا اوپر سے ادا ہوگا، یعنی پیچھے سے جو حلق کی طرف حصہ ہے نا اقصى لسان کا لحاظ کے سامنے والا، اس سے قاف ادا ہوگا. فوق کا معنی ہے ذرا اوپر آگے کر کے. ثم الکاف، ثم ترتیب کے لیے ہوتا ہے، کیا مطلب اوپر سے ذرا تھوڑا سا نیچے آ کے پھر کاف ہے، اس کا بھی اقصى لسان ہے، لیکن وہ اوپر سے ادا نہیں ہوتا، یعنی آگے کر کے ادا نہیں ہوتا، بلکہ منہ کی طرف آ کے تھوڑا سا جو حصہ ہے نا اقصى لسان کے وہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ اس لیے لکھا ثم الکاف اسفل، یہ پیچھے اسفل بھی آگے نیچے، یہی اسی طرح کاف تھوڑا سا نیچے کر کے ادا ہوگا. والوسط، اور پھر وسط لسان سے فجیم الشین یا جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. والضاد من حافتی اذ ولیہ، اور ضاد کا مخرج حافہ لسان ہے. اذ ولیہ، جب یہ حافہ لسان ملے، ولیہ یلی، جب یہ حافہ لسان ادھر سے دائیں سے یا بائیں سے یا دونوں طرف سے بیک وقت جب یہ ملے الازراس، داڑوں کو، یہ ازراس داڑوں کو کہتے ہیں، 3 اوپر 3 دائیں طرف 6 ملنے، اوپر ملنے کی بات ہو رہی ہے، نیچے تو ملاتے ہی نہیں زواد میں، ازراس کی جڑوں میں لگتا ہے زواد. تو کہتا ہے من ایسر او یمناہا، بائیں سے ملا لو یا دائیں سے ملا لو، یہ دونوں سے ملا لو، یہ بھی یہاں سے نکلا. واللام ادناہا لمنتہاہا، اور لام جو ہے یہ ادنہ حافہ، یعنی حافہ لسان جہاں ازراس ختم ہوتی ہے نا، حافہ لسان کا آخری حصہ یہ ہونٹوں کی طرف آ کے یہاں سے لمنتہاہا، زبان کے آخر تک. منتہا لسان وہ ہے جہاں جا کے
یہ راس لسان شروع ہو جاتی ہے. راس لسان ثنایا اولیاء کو لگتی ہے نا, یہاں تک یہ طرف لسان کا حصہ نا, یہ ہے لام کا مخرج. ادنائے حافہ سے منتہائے طرف لسان تک. والنون من طرفہ تحت جعلو, اور نون جو ہے یہ طرف لسان سے ہی ادا ہوتا ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا اور نیچے آ کے اجعلو تم اس کو بناؤ. والرا یدانی, اور را بھی اس کے نزدیک ہے, لیکن لظاہر ادخلو, لیکن پشت زبان کو بھی اس میں ادخلو دخل ہے, پشت لسان کو بھی اس میں دخل ہوگا. یہ ادخلو جو ہے نا افعل التفصیل کا وزن ہے, پشت لسان کا بھی اس میں زیادہ دخل ہوگا. یعنی والطاء والدال وتا منہ, اور طاء دال تا جن کو حروف نطعیہ کہتے ہیں, منہ یہ اس رأس لسان سے, منہ کا مرجع ہے جہاں وہ جو طرف لسان ختم ہوئی تھی نا, ادنا آیا تھا نا پیچھے, واللام ادنا لمنتہا, تو منتہا لسان پہ جا کے کیا بات شروع ہوگی رأس لسان کی, اس کا اشارہ ہے. تو کہتے ہیں اس منتہا لسان کے بعد جو جگہ ہے نا, وہاں کو اگر آپ لگائیں نا, ومن علیہ ثنایا, اور ثنایا علیہ کو ٹچ کریں اس کو, تو قا دال تا ادا ہوتے ہیں. یہ ہوا وقا والدال وتا منہ ومن علیہ ثنایا. والصفیر مستقن, اور یہی مخرج صفیر کا ہے, اور حروف صفیر جو ہیں مستقن یہ اقامت پذیر ہوتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. مکان اسی سے ہے, مکان کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہرتا ہے. اور صفیر والے 3 حروف مستقن ہوتے ہیں, سکون پذیر ہوتے ہیں. منہ اسی طرف لسان کے اینڈ سے, یہ بھائی حافہ لسان سے لے کے دوسرے حافہ لسان تک, یہ پورے حصے کو طرف لسان بھی کہتے ہیں بعض علماء. بعض کہتے ہیں کہ راس لسان سے ادھر کا اور ادھر کا حافہ لسان, اور راس لسان کے درمیان کے حصے کو طرف لسان کو, اور بعض کہتے ہیں سارے کو طرف لسان کو نوک زبان سمیت. یہ اصل اس تعبیر کے مطابق چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ والصفیر مستقن منہ, اور صفیر مستقن ہوتی ہے اس طرف لسان کے اینڈ, یعنی جو منتہا کی بات آئی تھی راس لسان سے, اور فوق الثنایا السفلی, ثنایا السفلی کے کناروں سے لگے, یہاں یہ جو ہیں نیچے 2 دانت ان کے اوپر کو لگے گا نا, تو یہ حروف صفیریں نکلتے ہیں. والضاء والذال وتاء العلیاء من طرفیہما, اور ضاء دال سا جن کو حروف لثویہ کہتے ہیں, یہ ثنایا علیہ کو لگیں گی اس پہ زبان من طرفیہما, دونوں کی طرف سے. دونوں کی طرف سے مراد کیا ہے؟ زبان کی نوک, اور اس کے بعد ثنایا علیہ کے بھی کنارے, دونوں کی طرف, اس کی بھی طرف, زبان کی بھی طرف, اور ثنایا علیہ کی بھی طرف. اور یہاں طرف سے مراد کیا ہے؟ نوک زبان, اس تعبیر کے مطابق جس کے مطابق تمام حافہ لسان کے علاوہ حصے کو طرف لسانی کہتے ہیں. تو من طرفیہما میں ایک طرف سے مراد طرف ثنایا سفلی, یہ ثنایا سفلی کے ثنایا علیہ کے کنارے اس کا طرف, اور اسی طرح زبان کا بھی کنارہ, دونوں کا کنارہ, دونوں کا طرف, 2 طرف سے مراد ایک زبان کی طرف زبان کا کنارہ لگے اور دوسرا ثنایا علیہ کا کنارہ لگے, تو یہ حروف لثویہ نکلتے ہیں. ومن بطن الشفہ, اور ہونٹ کے پیٹ سے فلفا, فا نکلتی ہے, مع اطراف الثنایا المشرفہ, ساتھ اس کے اوپر والے جو ثنایا ہے نا, مشرفہ کہتے ہیں نا بلند کو, اوپر والے ثنایا علیہ جو ہیں جب یہ نچلے ہونٹ کے پیٹ پہ لگے تو فا ہے, فا فا, آپ دیکھیں ہونٹ کے پیٹ میں ثنایا مشرفہ کے کنارے لگ رہے ہیں, اطراف کا معنی طرف, کنارے. اچھا, للشفتین الواو بابو باء میم, شفتان سے واو با اور میم یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں. فا بھی شفتان سے ادا ہوتا ہے, لیکن دونوں شفا اس میں استعمال میں نہیں آتے, ایک ہونٹ استعمال میں آتا ہے. وغنۃ مخرجها الخیشوم, اور غنہ کا مخرج خیشوم ہے. صفات کی جو ہیں وہ بھی 5 شے وہی ہیں. صفات وہ جہر ورخم مستفل منفتح مصمتۃ وضد قل, صفات جو ہیں لازم ہے جہر, رخوت اور صفت انفتاح اور صفت اسمات. یہ دیکھیں جہر, رخوت, مستفیلہ اور منفتیہ اور مثبتہ, یہ 5 ہو گئیں. بس ضد کو, اس کی ضد کو کہو تم, اس کی ضد بھی 5 ہوئی. جہر کی ضد ہمس ہوئی, رخوت کی ضد شدت ہوئی, مستفیلہ کی ضد مستعلیہ ہوئے, اور منفتیہ تم کی ضد کیا ہوئی؟ مطبقہ تم, اور مصمتہ تم کی ضد کیا ہوئی؟ مزلقہ تم, اسمات اور اطلاق. یہ 10 ہیں صفات متضادہ لازمہ. اچھا, اب کہتے ہیں ان کی ضد کہو. اب ضد میں جہر کی ضد تھی ہمس, تو کہتے ہیں محموسھا, پہلی ضد ہے محموس, ہمس, اس کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت.
اچھا دوسری کیا لفظ تھا؟ جہر. جہر کی ضد ہے شدت. شدید وہاں لفظ اجد قطن بقت. شدیدہ کے جو الفاظ ہیں حروف ہیں وہ اجد قطن بقت ہیں 8 حروف. تیسری جو ہے بیان کرنے سے پہلے کچھ حروف ایسے ہیں جو شدت اور رفت کے مابین ہیں, ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں وبین رخم والشدید لن عمر, اور رفت اور شدت کے درمیان لن عمر والے 5 حرف ہیں. چلیے تیسرا اوپر کیا لفظ آیا تھا؟ مستفل. اس کی ضد کیا ہے؟ مستعلیہ. تو کہتے ہیں وسبع علو, اور مستعلیہ حروف 7 ہیں. خص و ضبط قز حصر. خص و ضبط قز کے 7 حروف نے ان کا حصر کر لیا ہے. اچھا اس کے بعد چوتھی پر کیا چیز آئی تھی؟ منفتحۃ. اس کی ضد کہیے مطبقہ. تو کہتے ہیں صاد ضاد طاء ضاء مطبقہ. یہ 4 مطبقہ ہیں اور باقی سارے کیا ہو گئے؟ وہ منفتحہ ہو گئے. اچھا اس کے بعد 5ویں چیز اوپر کیا آئی تھی؟ مصمتۃ. اس کی ضد کیا ہوئی؟ مزلقہ. تو کہتے ہیں وفر من لب الحروف المزلقہ. اور فر من لب کے یہ 5 حروف جو ہیں 6 حروف ہیں. فر من لب یہ 6 حروف مزلقہ ہیں. اچھا یہ صفات متضادہ ہو گئیں. ان کی تعریفیں جو ہیں یہ آپ کے لیے واضح ہیں, تجوید میں پڑھ چکے ہیں. صفیر و صاد و زال سین. صفیر جو ہے یہ غیر متضادہ بیان ہو رہی ہیں, یہ صاد زا اور سین میں ہے. قلقلۃ قطب جد واللین. قلقلہ قطب جد 5 حروف میں آتا ہے. واللین واو و یاء سکنا وانفتح. اور حرف لین ہے واو اور یا جب وہ دونوں ساکن ہوں اور جب وہ دونوں ان سے ما قبل مفتوح ہو. قبلہما بھی آگے آ رہا ہے. وانفتحما وانفتح قبلہما. اور صفت انحراف جو ہے صحیحہ صحیح قرار دی گئی ہے فی اللام والرا, لام اور را میں. اور صفت تقریر جعل اس کو بنایا گیا. جعل میں ہوا ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے جو را کی طرف جا رہی ہے قریب کی طرف, تو صفت تقریر را میں بنائی گئی ہے. ولی تفشی الشین, اور تفشی جو ہے یہ صفت شین میں ہے. زاد نستطل, اور زاد میں صفت استطالت ہے. یہاں پہنچ کے صفات متضادہ اور غیر متضادہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ کل کے سبق میں زبانی آپ کو یہ صفات متضادہ اور غیر متضادہ کے معنی ایک دفعہ جو ہے بیان کروں گا. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا جو مسئلہ ہے نا کیف یتلی الذکر جو پیچھے آیا تھا, اب وہ شروع ہوگا انشاءاللہ اگلا سبق سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.